رات کو ہم لوگ ایک جگہ گئے ہوئے تھے، والد صاحب بھی ساتھ تھے۔ وہاں ایک نوجوان یونیورسٹی جانے والا، اس نے جو باتیں کہیں تو عجیب و غریب حالات ہیں، کیا بتائیں۔ اس نے یہ کہا کہ نوجوانوں کے اندر بدکاری، بچے اور بچیوں کے اندر اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، کہتے زیادہ سے زیادہ ایک ناجائز چیز ہے، اور وہ بھی دین میں ناجائز ہے، ہماری سوشل لائف میں اس کا کوئی وہاں جائز ہے۔ پھر اس نوجوان کی منگنی ہوئی ہے، تو جب اس کے دوستوں کو پتہ چلا، اس نے کہا بھئی منگیتر سے ملاقاتیں باتیں کیسی چل رہی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ملاقات تو دور کی بات، امی نے تو بات سے بھی منع کیا ہوا۔ انہوں نے کہا کیا بیکورڈ قسم کے لوگ ہیں، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرے دوستوں نے اس بات کو سمجھنا مطلب میں ان کو سمجھا ہی نہیں سکا کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ غیر محرم سے بات نہ کرنا، یہ بھی کچھ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی انسان غیر محرم سے بات نہ کرے، جس سے منگنی ہو جائے اس سے ملاقات بھی نہ کرے اور بات بھی نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ آج کے ہمارے گھر کے بچوں کی سوچ ہے۔ پھر وہ نوجوان کل مجھے کہنے لگا کہ جی یہ بے حیائی کے بارے میں کوئی ڈیٹا بیس ہمیں بنا کے آپ دیں، یا کیا میں کروں، کوئی ایسی ایپ بناؤں تو تاکہ نوجوانوں کو پتہ چلے کہ اس کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ تو دنیا والے اتنی محنت کر رہے ہیں، فلاں ویب سائٹ اسلام کے نام پر ہے، وہ پیچھے اسرائیلی چلا رہا ہے، فلاں ویب سائٹ اسلام کے نام پر ہے، وہ فلانا قادیانی چلا رہا ہے، فلاں اسلام کے نام پر ہے، وہ چلا رہا ہے۔ بڑی اس نے ان کی جو ریسرچ تھی اس نے ساری بتائی۔ اس نے کہا جی بتائیں ہم بھی کوئی ایسی ایپ بنائیں۔ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے کہ ایسا ڈیٹا انٹرنیٹ پہ موجود نہیں ہے۔ جو ڈیٹا آپ کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں لوگ سنیں، آپ کے نوجوان جو کزن ہیں اور جو اسکول کے، کالج کے، مطلب یونیورسٹی کے جو لوگ ہیں وہ سنیں، تو ان کو کیا چیز چاہیے؟ ان کو تو وہ اسلام چاہیے جہاں وہ ہر قسم کی بے حیائی اجازت کے ساتھ کر سکیں۔ انہوں نے وہ سننا چاہتے ہیں کہ جو وہ کر رہے ہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں مولوی صاحب، انہیں وہ مولوی پسند ہیں۔ میں نے کہا جب آپ وہ ڈیٹا بیس ہم سے بنوانے کی بات کریں گے، ہم آپ کو جب کچھ دیں گے تو سب سے پہلے تو یہ قرآن کی آیت دیں گے، قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، نامحرم سامنے آ جائے تو آنکھیں جھکا لو۔ اس کے بعد آپ کو پردے کی بات بتائیں گے، پھر حدیث کی بات بتائیں گے کہ دیکھنے والی اور دیکھنے والے پر اور دکھانے والی پر، دونوں پر لعنت۔ جب ہم یہ باتیں بتائیں گے تو آپ کے نوجوانوں کو تو یہ چاہیے ہی نہیں۔ تو یہ سارا کچھ میں نے کہا موجود ہے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی ایپ بنائیں اور جو نوجوانوں میں فوراً پاپولر ہو جائے اور وہ دین پر آ جائیں، تو میں نے کہا اس کے لیے تو پھر اللہ والوں کی صحبت کی ضرورت ہے، تبلیغی جماعت کے ساتھ جانا، وقت گزارنا، اس کی ضرورت ہے، دین پر لگنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایپ سے کام نہیں بننے لگے۔ اور ہمارے اس وقت ٹین ایجر ہی نہیں، اس سے نیچے بھی 10 سال سے نیچے کے بچے بھی جس بے حیائیوں میں مبتلا ہیں، الامان والحفیظ۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ایک بہت بڑے بزرگ کے صاحبزادے ہیں، خود ماشاءاللہ متبع سنت ہیں اور صاحب اجازت و خلافت ہیں۔ لاہور ہی میں ان کا اچھا مدرسہ ہے، بڑا ان کا بہت متقی عالم دین ہے ماشاءاللہ۔ انہوں نے ایک اسکول کھولا، مدرسہ تو ہے، انہوں نے کہا چلو اسکول بھی کھولتے ہیں۔ وہ اسکول کھولا انہوں نے، اور چند مہینوں کے بعد اسکول بند کر دیا۔ کہنے لگے پہلی دوسری کلاس کے بچے وہ شرمناک حرکتیں کرتے ہیں، میڈیا سے، انٹرنیٹ سے وہ کچھ سیکھ کر آتے ہیں، ہم تو اس کو برداشت ہی نہ کر سکے، ہم نے اسکول ہی بند کرنے میں عافیت سمجھی۔ یہ لاہور کی بات بتا۔ پہلی دوسری انہوں نے پرائمری لیول تک کا اسکول کھولا تھا، کوئی بڑا اسکول نہیں تھا، ابھی تو ابتدائی درجات تھے۔ تو اس لیول تک اگر بے حیائی ہمارے بچوں میں آ چکی ہے تو ماں باپ کدھر ہیں؟ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔